بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میرے دور دراز سے تعلق رکھنے والے اہل سنت والجماعت کے علماء حضرات، فضلائے کرام، آج 22 دسمبر بروز اتوار 2013 کا علماء اجتماع ہے. آپ اور ہم اپنے محبوب مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں جمع ہیں. یہاں آپ حضرات کے سامنے مرکز کے اجتماع کی کارگزاری بھی چلتی رہے گی، بیانات کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. میرے مخدوم مکرم، میرے شیخ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دعوت برکات العالیہ نے جس موضوع پر مجھے حکم فرمایا ہے، میں اسی موضوع پر اپنی تعارفات پیش کروں گا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1957 تک اہل سنت والجماعت کا حیات النبی کے بارے میں عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبور میں زندہ ہیں. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے. اسی حیات کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں. رسول اللہ کے دور سے لے کر 1957 تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا. بربلا بیان کیا جاتا، بربلا لکھا جاتا، بربلا سنایا جاتا، بربلا اپنایا جاتا. 1957 کے اندر سوئی قسمت سے اس کے اندر اختلاف یوں رونما ہوتا ہے. جامعہ خیر المدارس ملتان کا جلسہ ہے. اس جلسے میں علماء کرام نے اپنی اپنی گفتگو کرنی ہے. تمام حضرات جمع ہیں. ایک شخص کو دعوت دی جاتی ہے. مائک پر آ کر اس نے اس 1400 سالہ متفقہ عقیدہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، اور اس شخصیت کا نام مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہے. اس نے سب کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں کوئی حیات نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کے سماع کا مسئلہ مخالفین کا گھڑا ہوا ہے. اس بیان کے بعد رد عمل تو ہونا ہی تھا کہ مسلمانوں کے کانوں نے ایک نئی بات سنی تھی. اسی موقع پہ حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد علی جلندری اور باقی حضرات نے جیسے رد عمل چاہا کر دیا، سمجھا دیا، معاملے کو روک دیا، لیکن رکا نہیں. معاملہ جو قدو بڑھتا چلا گیا. اس شخص نے ایک جماعت کی حیثیت اختیار کر لی. چند افراد نے جو اپنے آپ کو تو کہتے دیوبندی تھے، اعلان کرنا شروع کر دیا، حیات النبی کے خلاف عقیدہ رکھ دیا. یہ معاملہ چلتا چلتا 57 سے 62 تک 5 سال کے عرصے میں پاکستان کی صرف زمین کو بیان کر دیا گیا. آخر حضرات علماء دیوبند اس بات پہ مجبور ہوئے کہ اس فتنے کا سدباب کیا جائے. چلو اس طرف والے بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اس طرف والے بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو لہٰذا ایسی شخصیت کو درمیان میں مقرر کیا جائے
جو ان دونوں کے لیے مسلم ہو. مسلم عند الطرفین یا عند الخصم تو مناظرے کا اصول ہوتا ہے. اسی کے لیے تجویز ہوئی شخصیت بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نروتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم پوتے محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی پاکستان تشریف لاتے ہیں. فریقین کی گفتگو کو سنتے ہیں, دونوں کا موقف سنا, دونوں کی باتیں سنی, الزام و اتہام کو سنا, پھر انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ لکھوایا ہے. میرے بھائیوں, علماء دیوبند کے لیے خوش قسمت ترین دن وہ ہوا جب 22 جون 1962 کو آسمان کی نظروں نے دیکھا اس طرف والے حضرات بھی اس طرف والے حضرات بھی ایک عقیدے پہ متفق ہو جاتے ہیں. حضرت قاری طیب نے ان سے بھی پوچھا آپ نے دیوبند میں کون سا عقیدہ پڑھا تھا, ان سے بھی پوچھا دیوبند میں کون سا عقیدہ پڑھا تھا. جواب تو ایک ہی تھا کہ ہم نے تو یہی پڑھا تھا, انبیاء کرام وفات کے بعد قبروں میں زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب صلاۃ و سلام کو خود سنتے ہیں. ہاں یہی پڑھا تھا, تجویز کا عقیدہ بھی یہی ہے. سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی لکھیے. 22 جون 1962 کو حضرت قاری طیب قاسمی کے سامنے یہ عقیدہ لکھا جاتا ہے. وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلیم القرآن رسالہ اگست 1962 کا صفحہ نمبر 24 صفحہ نمبر 25 موجود ہے. حضرت مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر ادارت شائع ہونے والا تعلیم القرآن رسالہ مولانا غلام اللہ نے اس میں وہ تحریر لکھ دی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد ان کے جسد اطہر کو برزخ یعنی قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے, اور اسی حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب بھی دستخط فرماتے ہیں, مولانا قاضی نور محمد بھی دستخط فرماتے ہیں, مولانا غلام اللہ خان کی بھی دستخط ہے, مولانا محمد علی جلندری کی بھی دستخط ہے, قاری محمد طیب قاسمی دیوبند کا محترم ہے, قاضی نور محمد انہی کی جماعت کا امیر ہے, حضرت مولانا غلام اللہ خان انہی کی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں, مولانا محمد علی جلندری ہماری طرف سے نمائندہ ہیں. ان چار حضرات نے بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات کے متعلق عقیدہ یہی ہے, قبر میں زندہ ہے, روح کا تعلق ہے, عند القبر سوا ثابت ہے. اگست 1962 تعلیم القرآن رسالہ صفحہ نمبر 24 صفحہ نمبر 25 چھاپا بھی ہم نے نہیں ہے, مولانا غلام اللہ خان نے خود چھاپا ہے. تعلیم القرآن اپنا رسالہ ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ خوش قسمتی کا دن تھا, یہ علماء اکٹھے ہو گئے, علماء نے ایک عقیدہ لکھ دیا. میرے بھائیوں میری بات تفصیل طلب نہیں ہے, لیکن ایک جھلکی پیش کر کے میں ایک نتیجہ اخذ کرنے لگا ہوں. علماء دیوبند میں اختلاف ہوا, پھر اتفاق بھی ہو گیا. حضور پاک زندہ بھی ہے, قبر مبارک میں روح کا تعلق بھی ہے, عند القبر سما بھی ہے. اب مجھے بتائیے جو آدمی اس معاہدے پہ دستخط کر گیا ہے وہ تو انہی کی بات مان گیا ہے, جو آدمی ان کا انکار کرتا ہے فسادی وہ ہے, فسادی اس کا ماننے والا نہیں. جس نے انکار کیا ہے وہ کون آدمی ہے؟ علماء تو اتفاق کر چکے ہیں, یہ اگست 1962 میں لکھ لیا گیا. وہ کون شخص تھے, وہ کون سی جماعت تھی, کون سے افراد تھے, کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس عقیدے کے خلاف باتیں کی ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھنا, یہ صرف مولانا غلام اللہ خان نے نہیں لکھا, بلکہ مولانا غلام اللہ خان کے مایا ناز شاگرد حضرت مولانا عبد المعبود دامت برکاتہ العالیہ نے مولانا کی سوانح حیات سوانح شیخ القرآن میں بھی یہی عقیدہ لکھا ہے. صفحہ نمبر 357 پر یہی عقیدہ لکھ دیا کہ ہمارے استاد محترم شیخ القرآن نے اسی عقیدے پہ دستخط کیے تھے. صرف یہیں پر بس نہیں ہے, ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جو دارالعلوم دیوبند سے حضرت قاری طیب صاحب چھاپتے تھے اس میں بھی اسی عقیدے کو لکھا گیا. خطبات حکیم الاسلام یہ بھی آپ اٹھا لیں, اسی کی جلد نمبر 7 کے اندر بھی قاری محمد طیب قاسمی نے یہ لکھ دیا ہے. اب اسی عقیدے کی وجہ سے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی پر تازم آخر قائم رہے ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا, آخر میں قائم نہیں رہے. مولانا نے 2-4 مہینے کے بعد جا کے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا. میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ عقیدہ تو 22 جون 1962 کو لکھا گیا تھا. 22 جون 1962 کے پھر کے 3 دن بعد 25 جون 1962 کو آپ کی جماعت کے امیر قاضی نور محمد کا انتقال ہو گیا ہے. پھر اس کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟
مولانا غلام اللہ نے تو مہینہ بعد عقیدہ بدلا بقول تمہارے، لیکن ان کا انتقال تو مولانا نور محمد کا یہ 3 دن بعد ہو گیا تھا. ان کا رجوع کہاں سے دکھاؤ گے؟ ورنہ آپ انہیں تو بڑا مانتے ہو. جب وہ یہ عقیدہ مان کے غلط نہیں رہے تو باقی ماننے والے غلط کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، میرا پس منظر پیش کرنا مقصد تھا کہ اس طرح ہوا، پھر اس طرح علماء اکٹھے ہوئے. آج دیکھ لیں جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی کا واقعہ ہوا، استاد محترم تشریف لے گئے ہیں، میں بھی ساتھ تھا. استاد محترم کے سامنے وہاں سارے علماء کرام کی موجودگی میں، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی موجودگی میں، قائد وفاق قاری محمد حنیف جالندری کی موجودگی میں، باقی علماء کی موجودگی میں استاد محترم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا لوگوں، میں بھی چاہتا ہوں پھڈا ختم ہو، مناظرہ ختم ہو، لڑائی ختم ہو. مولانا غلام اللہ خان اسی مولانا اشرف علی کے والد ہیں، مولانا اشرف علی موجود ہے، مولانا محمد علی جالندری ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں نے اور ان کے والد نے آپس میں مل کے جس عقیدے پہ دستخط کر دیے تھے، آج ہم بھی اسی پہ دستخط کر دیں. معاملہ ختم. انٹرنیٹ پہ موجود ہے. مولانا اشرف علی مولانا غلام اللہ خان کے بیٹے جامعہ تعلیم القرآن کے محتمم نے باقاعدہ ہاں کا بات کر کے کہی ہے ہم اس معاملے پہ تیار ہوں. بتائیں اس کے بعد پھر کس نے انکار کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسی معاملے کو نہیں چاہتے کہ یہ بندے اکٹھے ہو جائیں؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، اسی لیے تو جامعہ تعلیم القرآن کے لیے مماتیوں کی نہ کوئی میٹنگ سامنے آئی ہے، نہ کوئی جلوس سامنے آیا ہے، نہ جلسہ سامنے آیا ہے، نہ عملی رد عمل سامنے آیا ہے. کیوں؟ وہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. انہیں دستخط کر دیے تھے، اسی وجہ سے انہیں تنہا چھوڑا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، ہم نے تو واضح کر دیا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم دستخط کرتے ہیں جن پہ انہیں دستخط کرا دیے ہیں. اب کون سے لوگ ہیں وہ ان کو آپ خود دیکھیں جو اس دستخط کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، جو درمیان میں روک رہے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. پھر بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا دیکھیں یہ معاملہ ہے، زبان سخت ہے، آپ یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو. میرے بھائیو ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارے اکابر کا مزاج نہیں ہے، سختی کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے کبھی سختی سے بات نہیں کی. جب سختی کی جاتی ہے تو جواب میں سختی آتی ہے. ایکشن کا ریئیکشن، عمل کا رد عمل ہوتا ہے. رد عمل میں تو اس وقت تو بندے کی زبان سخت ہو جاتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، جب بندہ اذا یئس الانسان طال لسانہ، زبان سخت ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی اقداماً زبان سخت نہیں استعمال کی. رد عمل کے طور پہ، بات کے جواب کے طور پہ اگر سخت زبان استعمال ہو جائے، میرے بھائیو میرے پاس یہاں کلپ کچھ موجود ہے استاد محترم کے حکم پہ. میں نے آپ کو ویڈیو اور آڈیو کلپ سنوانے ہیں، آپ اس کو سن کے اندازہ لگانا کہ زبان کیسی رکھنی چاہیے. ہم نے یہ کلپ ایک آدمی کے سامنے سنا ہے، مجھے کہتے ہیں ایک گالی دے کے کہا اس چلانے دے پتر میں شرم نہیں ہوندی، اے ساڑھے اکابر دے خلاف اس طرح دی گل کرتے. میں نے کہا مولانا سخت زبان نہیں، نرم نرم. کل تک ہمیں کہتے تھے نرمی کرو، آج میں نے 1 منٹ کا کلپ سنوا لیا اس کا. مجھے کہتے ہیں فلاں دے پتر نو کی ہو گیا ہے. تو جب تمہاری سختی آنا فطرتاً بات ہے تو ہر دیوبندی کو اس پہ سختی آنا بھی فطرتاً بات ہے. فطرت تم رکھتے ہو تو فطرت ہم بھی رکھتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، ان حضرات نے اس طرح کی زبانیں استعمال کی ہیں جس کے لیے ہمارے حضرات کے اندر سختی آئی ہے. تبلیغی جماعت کو تو مخالف بھی اتنا برا نہیں کہتا، تم تو اپنے ہو. اپنوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کیا 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 ہے آپ مماتیوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. تحفۃ الاشاعت مماتیوں کی کتاب موجود ہے، تحفۃ الاشاعت فی اصول التبلیغ والدعوت، یہ اس نے لکھی ہے ابو الوکیل ابو تراب بن شمس الدین نے. جب اس نے لکھ دی یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا. اس نے عنوان باندھا ہے صفحہ نمبر 291 پہ، صفحہ نمبر 291 کا اگر عنوان آپ دیکھ لیں، عنوان آپ کو سمجھ آ جائے. اس نے ہمارے اکابر کے لیے، ہماری اکابر کی کتابوں کے لیے، تبلیغی جماعت کے نصاب کے لیے اس نے کیا سے کیا لکھا ہے ذرا آپ توجہ کرنا. میں پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں اما فی کتبہم من الخرافات والباہیات فہی کثیرہ لیکن نذکر بعضها التي يشم منها رائحة الشرك وعطاء الصفات المختصة بالله المخلوق. تبلیغوں کی کتابیں ایسی ہیں ان میں شرک کی بو آتی ہے، ان میں بکواسیات موجود ہیں، ان میں واہیات موجود ہیں، ان میں غلط باتیں موجود ہیں. یہ باتیں اس نے لکھی. پھر اس کا مزاج جہاں تک دیکھو، آگے جا کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند عبارات کو نقل کرتا ہے اور اس نے عبارات بھی شیخ کی اپنی نہیں ہے، قلت مطالعہ بھی دیکھو. وہ حضرت گنگوہی کا واقعہ ہے، حضرت گنگوہی کی عبارت ہے. حضرت گنگوہی کے نام پہ فخر کرتے ہیں، رئیس المفسرین ان کی سے پڑھ کے آئے. یہ عبارت تو
تو ان کی تھی، لیکن اس نے سمجھا شیخ نے لکھا ہے، شیخ نے تو نقل کیا ہے، اعتراض اسی پہ کر دیا۔ آخر میں جا کے صفحہ نمبر 301 پہ یہی مولوی حضرت گنگوہی کی اسی عبارت پہ، شیخ الحدیث کی اسی عبارت پہ، تبلیغی جماعت کی نصاب کی اسی عبارت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا ایھا الاخوان فاسمعوا الى هذه الافواہ والخرافات ما الفرق بینهم وبین اہل التناسخ والمثلیہ هل هذا الا دین النصارى واليہود۔ فرمایا یہودی اور عیسائی تبلیغی اس سے بڑے بے ایمان ہیں، اتنا یہودی اور عیسائی برا نہیں ہے جتنا یہ ہے، اتنے ہندو نہیں ہے جتنا یہ ہے، اتنے بت پرست نہیں ہے جتنا یہ ہے، اتنا اہل تناسخ بے ایمان نہیں ہے جتنے یہ ہیں۔ اس جیسی بکواس نے لکھی ہے۔ مجھے بتاؤ جب ایسی کتابیں منظر عام پہ آئیں گی، ایک نہیں متعدد کی تعداد میں آئیں گی، تو لیڈر سخت نہیں ہوگا؟ میرے اکابر کے لیے یوں بولا جائے پھر بھی میں چپ رہا ہوں، آپ مجھے باتیں کریں، نہیں خاموش خاموش۔ اچھا یہاں کوئی آدمی کہہ دے مولانا اس کے ایک آدمی نے لکھ دیا، تو اس ایک آدمی کا معنی کیا ہے؟ القلیل کالمعدوم وللاکثر حکم الکل ہوتا ہے۔ آپ اکثریت کو دیکھو، آپ ان کے ایک آدمی کو موضوع سخن نہ بتاؤ۔ میں اس سوال مقدر کا دفع دخل مقدر بھی کرتا جاؤں، اس کو اٹھا کے دیکھو۔ شروع میں مماتیوں کے امیر مولوی محمد طیب پنپیری صاحب کی اس پہ تصدیق موجود ہے، تقریض موجود ہے، وہ اس پہ تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں اردت مزغمرت طویل ان اذکر احوال بعض الذین یسمون انفسهم بالداعیین وان کان دعوتهم بالمداہنۃ والکتمان۔ کہتے ہیں لوگوں میں تو چاہتا تھا تبلیغیوں کے تقیے کی چادر کو پھاڑ کے رکھ دوں، لیکن میرے بھائی نے اسی عبد الوکیل نے پھاڑ کے رکھ دی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، ایک طویل عرصہ کی میری خواہش پوری ہو گئی۔ یہ امیر جماعت دستخط کر رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ بتاؤ جب امیر جماعت دستخط کر دے، ایسی باتیں میدان میں آئے تو ہم پھر بھی جواب نہ دیں، یہ کون سی بات ہے؟ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھنی چاہیے نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہوگا۔ یہ معاملات ان حضرات کے اسی طرح ہی آ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے، عقیدہ حیات النبی صرف اتحاد اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی ہم چند آدمیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ عقیدہ حیات النبی تو علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے، مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ ایک دیوبندی عالم اس عقیدے پہ دستخط کرتا ہے جب سب سے پہلے انکار کیا گیا سرزمین پاکستان کے اندر عقیدہ حیات النبی کا، مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور اس کے افکار یافتہ لوگوں کے رد میں سب سے پہلے علماء دیوبند نے جو کتاب لکھوائی ہے تسکین الصدور، اس پر جن علماء نے دستخط کیے ہیں میں صرف انہی کے نام پڑھنے لگا ہوں۔ آل علم طبقہ بیٹھا ہے، آپ تسکین کی قدرت سے واقف ہیں، تسکین کی تلوار سے واقف ہیں، تسکین کی افادے سے واقف ہیں، اس نے دنیا میں کیسے پھیلایا۔ ہماری کتابوں پہ جن نے دستخط کیے ہیں ان میں حضرت مولانا فخر الدین امرائی، مولانا مفتی محمود کے مایہ ناز استاد بھی شامل ہیں، مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری، اسی مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کے استاد بھی شامل ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، تقریباً 40 سال سے اوپر، 50 سال سے کچھ کم دیوبند کی مسند پہ درجہ اہتمام پہ مسند نشید رہنے والی شخصیت قاری محمد طیب قاسمی بھی شامل ہے، بانی حبیب الرحمن اعظمی دارالعلوم دیوبند کے مفتی معتمم بھی شامل ہیں، حضرت مولانا خیر محمد جالندری بھی ہیں، مولانا شمس الحق افغانی بھی ہیں، محدث نبیل مولانا یوسف بن نوری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب پہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی نے بھی دستخط کیے ہیں، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نے بھی دستخط کیے ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی بھی تصدیقی دستخط فرماتے ہیں، مولانا سمیع الحق کے والد حضرت مولانا عبدالحق حقانی بھی تصدیقی دستخط فرماتے ہیں، مولانا عبدالخالق فاضل دارالعلوم دیوبند بھی اس پہ دستخط فرماتے ہیں، تلمیذ رشید اور خلیفہ مجاز حضرت مولانا حسین علی الوانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیت السلف شیخ الاتقیاء حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس پہ تصدیقی دستخط کرتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں، فاضل دارالعلوم دیوبند صادق الاحوال مولانا سید گل بادشاہ بھی اس پہ دستخط کرتے ہیں، امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا دوست محمد قریشی بھی تصدیقی دستخط کرتے ہیں، حضرت مولانا مفتی احمد سعید سرگودوی بھی تصدیقی دستخط کرتے ہیں، فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا نذیر اللہ خان بھی تصدیقی دستخط کرتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے والد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود بھی تصدیقی دستخط کرتے ہیں، ساتھ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے فیصلے پہ لکھی گئی ہے۔ عام کتاب تو نہیں ہے، توجہ، عام کتاب تو نہیں ہے، اس پہ اتنوں نے دستخط کیے ہیں،
دیوبند کا اتفاقی عقیدہ ہے. اچھا جو اس کے مقابلے سے کتاب سامنے میں آئی ہے، جنہوں نے اس کتاب کا مقابلہ کیا ہے، ندائے حق دراصل ندائے باطل، مولوی محمد حسین نیلوی نے یہ کتاب ان کے رد میں لکھی ہے. آپ اس کتاب کو چھپتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس کا ایک ایڈیشن لے آؤ، اس پہ کسی ایک دیوبندی نے دستخط کیے ہوں، کسی ایک نے دستخط کیے ہوں. مولوی محمد حسین نیلوی نے لکھا، جس مدرسے کا مدرس ہے اس کے مولوی نے دستخط کر دیا. اندھا وٹے ریوڑیاں تو بر بر لے آپ کو. میرے بھائیو یہ تو معاملہ ہوتا ہے نا، اسی نے دستخط کر دی ہے اور اسی کے دستخط پہ یہ تو اتفاقی عقیدہ ہے. ہم اکابر کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیں ہماری جنگ ان کے خلاف نہیں تھی جیسے تعلیم القرآن والے ہیں، انہوں نے عقیدہ واضح طور پہ مانا ہے. ہماری جنگ ان لوگوں کے خلاف ہے جو غالی ہیں، اس طرح کے غلاط ہیں، اس طرح کی غلاست نکالتے ہیں. ایسے ہمارے اکابر کی باتیں کر. ابھی میں نے تصویر سے پردہ نہیں ہٹایا، میں چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دے رہا ہوں، ابھی کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی. ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، ان کے خلاف ہم میدان میں نکلے ہیں. اور آخر میں ایک اور بات کہوں، اللہ نے ہمیں قائد دیا ہے متکلم اسلام کی شکل میں اکابر علماء دیوبند کا معتمد علیہ آدمی. اس میں اللہ نے، حضرات اکابر نے اللہ کے فضل سے دست شفقت رکھا ہے، اعتماد کیا ہے. شیخ المحدثین رئیس الاتقیاء فاضل دارالعلوم دیوبند 5 سال تک حضرت مدنی کی خدمت کرنے والی شخصیت حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان دامت برکاتہ العالیہ کی باتیں آپ سن لیں. قائد ملت اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ کے لیے انہوں نے کون کون سے لفظ فرمائے ہیں. پہلے حضرت شیخ سلیم اللہ خان کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد بناتیوں نے جو شیخ سلیم اللہ خان کے لیے لفظ بولے ہیں، میں آپ کو اس کے بعد یہ سنوانے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وامتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ابھی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن علماء دیوبند کے مسلک کی وضاحت فرما رہے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ اچھے خاصے دقیق اور مشکل مسائل کو مولانا نے ایسے عام فہم اور آسان اسلوب کے اندر بیان فرمایا کہ وہ میرے خیال میں فقط ان کا حصہ ہے. کسی دوسرے آدمی کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ ایسے مشکل مسائل کو بیان کرنا کہ عام لوگ بھی سمجھنے پر آمادہ نہیں، مجبور ہو جائیں، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تفصیلی بیان کے بعد مجھے بیان کا مکلف قرار دینا یہ میرا احترام نہیں ہے، بلکہ میری اچھی خاصی خبر لینے کے مرادف. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے لیے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ان لکل شیء شرہ ولکل شرۃ فترہ.
ہر چیز کا ایک زمانہ ہوتا ہے عروج کا، اور پھر وہ عروج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور نزول کا زمانہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا، ہم جلسوں میں بات کیا کرتے تھے، سامعین کی تعداد حد نظر تک ہوتی تھی، وہ کہاں ختم ہو رہی ہے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اور ہم بولتے چلے جاتے تھے۔ ایسے مواقع بھی آتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے خلاف ہوتے تھے، جب ہمارا جلسہ سنتے تھے تو واللہ وہ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے۔ ایسے واقعات ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، مسلسل پیش آتے تھے، لیکن آج ہم بات کرنے سے بھی قاصر ہیں، ہمارے لیے بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ میں اگر ایمانداری کی بات کا فیصلہ کروں تو میری تقریر فقط اتنی ہونی چاہیے کہ مولانا محمد الیاس گنبد نے جو علماء دیوبند کے نقطۂ نظر کو دلائل اور براہین کے ساتھ اور دشمنوں کے اعتراضات کی تردید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں، اور صرف تائید نہیں کرتا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ان کو اس انداز میں سلجھے ہوئے طریقے پر مسلک کو بیان کرنے کی اللہ نے اعلیٰ صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے فیض کو دیر تک دور تک جاری رکھے اور امت ان سے مستفید ہو۔ اب اس کے بعد انہی میں ماتی مولویوں میں سے ایک مولوی خضر حیات کی زبانی حضرت شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان اور ان کا بورڈ وفاق المدارس کے متعلق میں تبصرہ سنانے لگا ہوں۔ مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی سن لیں کہ انہوں نے علماء دیوبند کے قائد کے لیے کون کون سے لفظ اور صیغے استعمال کیے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کہا ہے مماتیوں کا وفاق المدارس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ وفاق المدارس مولانا سلیم اللہ خان کے باپ کا ہے؟ وفاق المدارس کس کا ہے؟ وفاق المدارس میں ہمارے چندے جاتے ہیں، چندے ہم سے لیتے ہیں، اور یہ مولوی سلیم اللہ خان یہ بھی جب 70 سال سے اوپر ہوا اب اسے مسئلہ سمجھ آیا ہے، اس سے پہلے اس کا مسئلہ اور تھا، اب یہ مسئلہ نیا بن گیا۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے جو آدمی بوڑھا بن جاتا ہے، آپ دیکھیں نا کوئی نوکری ہو، جب آدمی دیکھتے ہیں بھئی بابے کا ذہن اب کام نہیں کرتا اس کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن سلیم اللہ خان کا اپنا مدرسہ اسے گھر میں بھی کوئی نہیں بٹھاتا، اب وہ 72 سال سے بھی اوپر ہے اور اس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں، کام بھی اس کے ایسے ہیں۔ یہ سلیم اللہ خان کون ہوتا ہے؟ وفاق المدارس میں اشاعت التوحید کے چندوں پہ اس کی تنخواہ جاتی ہے، اور یہ وفاق والے یہ ہم سے چندہ لیتے ہیں، اور پھر رسالے میں بیان دے دیا مماتیوں کا وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ وفاق المدارس تیرا ہے، اس لیے یاد رکھو یہ ہوتی ہیں ایسی ڈینگیں، اس کا کوئی نکل پاؤ نہیں ہوتا۔ اور مولانا سلیم اللہ خان ویسے بھی معذور آدمی ہے، تو بوڑھا آدمی ہو تو پہلے بڑے بڑے لوگ تھے جس کے آخر میں لکھتے ہیں اختلاطا
فی آخرہ. تو اب اس کا یہ اوپر والی منزل کام نہیں کرتی، اس لیے اگر مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات کریں تو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، 3 آدمیوں سے، ان میں ایک سبی ہے. اچھا علماء سے پوچھ لینا، 3 ان میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. یہ بات اب کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد آپ کا کیا وجہ تو میں نے بتا دی کہ آپ بوڑھا ہو گیا ہے. اب جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے. لیکن وہ بوڑھا جو قرآن پہ رہا ہو وہ آخر عمر تک صحیح رہتا ہے. ہم نے ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ قرآن والا بوڑھا تھا، اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی، اور وہاں پر میں نے خود جا کے ان سے بات پوچھی تو ان کے حواس ایسے ٹھکانے میں تھے کہ جوانوں کے حواس بھی ایسے نہیں ہوتے. اور اس بوڑھے کا نام تھا پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی. یہ قرآن والے بوڑھوں کے ہوش قائم رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ساری زندگی جھوٹ بولتے رہیں اور کیل کال میں رہیں تو آخر میں یہی حال بنتا ہے جو حضرت مولانا کا ہوا ہے. اس لیے ہمیں کوئی شکایت نہیں. مل جائے گی. آپ نے سن لیا وفاق المدارس اور مولانا سلیم اللہ خان کے لیے ان کا نظریہ یہی ہے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، ورنہ اچھا بھلا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چندہ ایک طالب علم اولا سے لے کر دورے تک کتنا دیتا ہے اور ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں کیا ہے. چندہ تم دیتے ہو، تنخواہ اس کی جاتی ہے تو نہ دو نا کہا تمہیں مولوی کون مانے گا. اسی کو بھونکنا ہے جس پہ تم باتیں کرتے ہو. تو مولانا سلیم اللہ خان کے لیے نے یہی بولا. اب بتائیں ہماری زبان حرکت میں نہ آئے، اس کے باوجود بھی ہم نہ بولیں. ہمیں لوگ کہیں تمہاری سختی ہے، ہم رد عمل کے طور پہ بولتے ہیں، ریئیکشن کے طور پہ بولتے ہیں، کبھی اقدام نہیں کیا. ذرا آگے سنیے انہی کے ایک اور مولوی کی زبانی کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے لیے کیا سے کیا باتیں کی. یاد رکھو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے پاس تمہارے شیخ الحدیث، تمہارے بڑے بڑے مفتی اور علامے اور مناظر، ان کی پوری لسٹ موجود ہے. ہماری زبانیں مت کھلواؤ، وگرنہ محمد بن مروان سدی صغیر سے لے کر شیخ نذیر فیصل آبادیہ تک، وہاں سے لے کر علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن تک، اس سے لے کر عطا الرحمان شباز تک، اور اس سے لے کر افغانستان میں جہاد کے پیسے کھا کر بھاگنے والے اس گمبڑ بے ایمان تک، اور اس سے لے کے غیر محمدی تک، کائنات کے ہر حیاتی کی شلوار اتارنا محمد صدیق معاویہ اپنا دینی ہے. اب بتائیں جو اس طرح کافر کے خلاف باتیں کریں، یہ اتارنا اور وہ کرنا اور وہ کرنا، اس کے خلاف بھی میں نہ بولوں تو بتائیں دیوبندیت کے رگ پکڑنا اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ رد عمل کے طور پہ اب بھی نہ بولوں تو کس کے خلاف بات کروں؟ انہی جیسے غالیوں کے خلاف ہماری محنت ہے، ورنہ خام خواہ سے بات کرنا ہمارے اکابر کا مزاج نہیں ہے. ذرا ایک اور مولوی کی جھلکی سنیے. کہ اے خنزیر جہان دا کلا دا حیات النبی جٹاں دے ایمان نو ڈاکا مارن والا، اپنے ٹکر بنان والا، اپنا تھڑا تے پارٹی بنان والا، سارے صحابی کوڑے نعوذ باللہ. تے تو حرام خور، پیچھے دا بھی چور، آگے دا بھی چور، جدی بھی چور، نسلی بھی چور، حزبی بھی چور، لہبی بھی چور، قرآن دا چور، محمد دی زبان دا چور. اور گل سن کمینیا، پہلے تو ثابت کر محمد پاک دے ساتھی سچن یا تو گدھا سچا ہے، جیدا نطفہ بھی حرام، جیدا کھاونا بھی حرام، جیدا شادی بھی حرام، جیدا چلنا بھی حرام، جیدا پینا بھی حرام، جیڑا کتے نو بھی زیادہ پلیت چیز کھاون والا، مشرک دیاں کٹھیاں کھاون والا، مشرکاں نال رشتے کرن والا، اللہ دے دشمناں نو جفے پاون والا دلہ. جے تو اگر سچا ہے اے دس دنیا دے اندر کوڑا جان دا کون ہے؟ سرکار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رد میں انہی کے علاقے میں ان کو کیا کیا لفظ بول رہا ہے آپ سن لیں. قرآن کافر دی اولاد، کرکے دی اولاد، یہ کس کو بول رہا ہے؟ آپ بتائیں. اب بھی جواب لائے. اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہوں، جن کا کھانا حرام، پینا حرام، ملنا حرام، یہ اچھے ہمیں مسلمان سمجھتے. ہم نے تو آج تک کافر نہیں کہا. جس کا کھانا حرام، پینا حرام، ملنا حرام، ایک ایک چیز حرام، اس سے بڑا فتویٰ اور کون دے گا؟ اچھا ہمارے اکابر، ہم نے کبھی ان کے اکابر ان کی پگڑی نہیں اچھالی، نہ ان کو غلط لفظ بولے. آپ ابھی سے سن رہے ہیں، میں شاہ صاحب کہہ رہا ہوں. غلام اللہ خان صاحب سے پہلے جو نام لیے، شاہ صاحب، فلاں صاحب، مولانا طیب صاحب، ہم یوں نام لیتے ہیں اور ہمیں جواب میں یہی ملتا ہے حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے. یہی مولوی خضر حیات کیا بولتا ہے؟ ذرا یہ لفظ سنیے نا اس کے، آپ سنیں لفظ. اگر کروڑوں
توحید و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں، ایسے مماتیوں کو کون لگام ڈالے؟ ڈالنی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے؟ ان جیسوں کے خلاف، ان غالیوں کے خلاف، ورنہ ہمارا طرز نہیں ہے کسی کو خواہ مخواہ سے چھیڑنا۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں استاد جی نے وہاں جا کر فیصلہ ہی کر دیا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں، ہم اس تحریر پہ دستخط کر دینے کے لیے تیار ہیں جس پر مولانا غلام اللہ خان نے دستخط کیے ہیں۔ اب اس کے بعد جنہوں نے اعتراض کیا کہ اس نے تاریخ نہیں پڑھی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، توڑنا تو وہ چاہتے ہیں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں دیوبندی جڑ جائیں اگر تم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو۔ آخر میں ایک دو وضاحتیں کر کے بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، مماتیوں پر ہمارا پٹا کیا ہے؟ ہمارے علماء اکثر طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں جب مماتی کہتے ہیں تو قرآن نو نہیں مندا، تو حدیث کو نہیں مندا، خطبہ صدیق اکبر نو نہیں مندا، صحابہ کرام کے فرمان نو نہیں مندا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی آیت قرآنیہ ہمارے خلاف ہے، حدیث نبویہ ہمارے خلاف ہے، خطبہ صدیق اکبر ہمارے خلاف ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، قرآن اور حدیث پہ، خطبہ صدیق اکبر پہ، صحابہ کرام پہ ہمارا مماتیوں سے کوئی اختلاف نہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کو ہم دونوں مانتے ہیں، حدیث اور صحابہ کو ہم دونوں مانتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیت ہمارے خلاف ہے، حدیث کا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا کس نے؟ ہم کہتے ہیں اکابر نے سمجھا ہے، علماء نے سمجھا ہے، دیوبند نے سمجھا ہے، مماتی کہتے ہیں نہیں ہم نے سمجھا ہے۔ وہ پیٹ والی تفسیر پیش کرتے ہیں، ہم اکابر والی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک پہ انکار نہیں ہے، قرآن پاک ہمارے خلاف نہیں ہے، حدیث پاک ہمارے خلاف نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میرے بھائیوں، یہ بھی بندہ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں، تو دونوں کا فیصلہ تو پیپلز کا قائد کرے گا نا، پیپلز کا قائد آئے گا دونوں کا فیصلہ کر دے گا کون نئی جماعت کا ہے۔ جب ہم بھی کہتے ہیں دیوبندی، مماتی بھی دعویٰ کرتا ہے دیوبندی، قرآن کو تو ہم دونوں مانتے ہیں، حدیث کو تو ہم دونوں مانتے ہیں۔ کھول علماء دیوبند کی کتابیں، علماء دیوبند تیرا ساتھ دے تو تو سچا، میرا ساتھ دے تو میں سچا۔ کبھی بھی نہیں آئے وہ بات، کبھی بھی نہیں آئے۔ ایک آدمی سے ہم نے بات کی، ایک آدمی نے مجھے آ کے پوچھا، میرے شاگرد کو کہا جا اس سے پوچھ کیا مولانا ادریس کاندھلوی کیسا آدمی تھا؟ مجھے تو پتا تھا یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، اس کا عقیدہ بھی سچا تھا، اس کی تحریریں بھی سچی تھی۔ تو وہ ایک کتاب لے کر آئے کہ شہید بظاہر میت ہوتا ہے، مولانا نے لکھا ہے۔ تو میں نے سے کہا مولانا ادریس کاندھلوی کیسا آدمی ہے ذرا تو لکھ دے۔ 2 دفعہ وہ لڑکا گیا ہے، مماتی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا استاد یہ کیوں نہیں لکھ دیتا؟ میں نے کہا ذرا اس سے کہہ رہے لکھ دے، بندہ اچھا ہے، یہ بندہ اچھا آدمی ہے، اس کی باتیں مانیں گے، عالم ہے، ہمارا ہے، کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد گیا، اس نے کہا اگر مولانا ادریس کاندھلوی قرآن کے مطابق بات کرے گا تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، کیونکہ میں نے تو حوالہ دینا تھا نا۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ لسٹ بنا دے کہ اس نے کون کون سی قرآن کے خلاف بات کی ہے۔ تو وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت کاندھلوی نے تو سیرت المصطفیٰ میں لکھ دیا ہے نا، تو ہم دکھا دیتے کہ انبیاء قبر میں زندہ ہے، امت کے اتفاق ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، حضرت نانوتوی سے لے کر آج تک علماء دیوبند میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جس نے پوری زندگی کے کسی ایک لمحے میں نبی کی قبر کی حیات کا انکار کیا۔ قرآن پاک کی تو آیات ہے ہی نہیں اس مسئلے میں، حدیث نبویہ تو ہے ہی نہیں قبر میں انکار کے لیے، علماء دیوبند کے اوپر کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی مماتی بات کرے، گفتگو کرنا چاہے، اسے ایک بات کرو بھائیو یاد رکھنا، تیرا اور میرا عقیدہ، ہمارے تقریباً 3 لفظ قدر مشترک بنتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے لفظ ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، یہ 3 لفظ ہیں۔ تمہارے عقیدے کے لفظ ہیں نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، ایسا کرتے ہیں۔ یہ تینوں لفظ اکٹھے میں بھی دلیل میں دکھاؤں گا، یہ تینوں لفظ اکٹھے تو بھی دلیل میں دکھا دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو جس میں لفظ ہو نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، چلو معافی ہے، پھر حدیث نبویہ پہ آ جاؤ، پھر ایک حدیث پڑھ دو جس میں یہ تینوں لفظ اکٹھے ہو، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، حدیث نبویہ نہیں ہے، پھر تمہیں چھوٹ ہے ایک صحابی کا حضرت صدیق اکبر سے لے کر واشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک کسی ایک صحابی کا قول لے آؤ جس میں یہ تینوں لفظ اکٹھے ہوں، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تمہیں معافی ہے۔ 10 لاکھ تابعین میں ایک تابعی لے آؤ جس میں یہ تینوں لفظ اس قول کے اندر اکٹھے ہو، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، پھر بھی معافی دیتا ہوں۔ اس سے نیچے اتر کے امت کے اجماع میں کسی ایک حوالے کو ڈھونڈ کے آؤ جس میں یہ تینوں لفظ اکٹھے ہو، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ چاروں فقہا میں، فقہا کے متبعین میں، مقلدین میں، مفسرین میں، محدثین میں، علماء اور صوفیاء میں ایک صوفی، ایک عالم، ایک مفسر، ایک محدث لے آؤ جس نے یہ تینوں لفظ اکٹھے لکھے ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ زبان حجت اللہ فی العرش کے مطابق کہوں گا 1957 تک دنیا کا اہل سنت والجماعت سے وابستہ ایک شخص بھی ایسا نہیں رہا جو اس عقیدے کا قائل ہو۔
یہ تینوں لفظ اکٹھے مانگو مماتی کبھی بھی نہیں لے کر آئے گا. میرے بھائیو یاد رکھنا یہ تینوں لفظ اکٹھے. اچھا علماء کی کلاس، علماء کا مجمع ہے تو ایک بات کرتا جاؤں. ایک مماتی کے سامنے ہم نے بات پیش کی، ہم نے کہا ذرا دکھا تو اس نے روح المعانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 38 سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا آدم کی تشریح دکھائی کہ حضرت مولانا محمود آلوسی مفتی بغداد مفتی حنفیہ حضرت لکھتے ہیں روح المعانی کی اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا لوگوں دیکھو فلو فریض انکشاف قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا راہ الناس میتا، اگر فرض کیا جائے کہ رسول اللہ کی قبر پھٹ پڑے اور آپ علیہ السلام نظر آ جائے تو ہمیں حضور پاک علیہ السلام فوت شدہ نظر آئیں گے. کہتے ہیں دیکھو یہ نبی کا لفظ بھی ہے، قبر کا لفظ بھی ہے، مردے کا لفظ بھی ہے. میں نے کہا میرے بھائی کچھ تو عقل کر، ذرا 2 لائنیں اوپر اٹھا، اسی صفحے کی، صفحہ بھی نہیں بدل، آیت بھی نہیں بدل، تفسیر اور جلد بھی نہیں بدل، اسی صفحے کی 2 لائنیں اوپر لکھتے ہیں. فرمایا لوگوں دیکھو یترتب حیات فی الدنیا فی القبر یسمع عند القبر. فرمایا حضور پاک کی قبر ایسی حیات والی ہے کہ اگر قبر کے قریب سلام پڑھو تو حضور سن لیں گے. میں نے کہا قبر کے سلام سننے کا قائل ہے، زندگی کا قائل ہے. لو فوریزہ کہا ہے کہ یہ دنیا ہے وہ برزخ کا حصہ ہے تو برزخ کی چیز نظر نہیں آئے گی. نظر نہ آنا اور ہے اور نہ ہونا اور ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی آدمی کیا در میں نبی کا، ایک آدمی نے کہا نبی قبر میں زندہ، یہ آپ کا عقیدہ، نبی قبر میں زندہ نہیں ہمارا عقیدہ. تینوں لفظ اکٹھے مانگتے ہیں. فلاں نے لکھا ہے نبی قبر زندہ یہ لفظ ہے. میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے کہ زندہ نہیں ہے، کتنی زندہ ہے لکھا تو تینوں لفظ اکٹھے. یہ تو وہی بات ہو گئی، یہ تینوں لفظ کائنات میں ان کو اکٹھے نہیں ملے گی. آپ کس سے ماننا چاہیں اسی کا دکھا دے نبی علیہ السلام بطالت کرو حیات حاصل ہے تو اس کی نفی دکھا دے قبر مردہ ہے. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ پاک آپ کو اور مجھے علماء دیوبند کے عقیدے پہ اکٹھا رکھے، مخالفین معاندین کو اللہ ہدایت عطا فرمائے.